حضور نے فرمایا تھا فاطمہ قیامت کے دن 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں بازو ہوتے ہیں نا بھائیوں کے، ان کی خاطر قتل بھی کر دیتے ہیں. فرمایا اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا. یہی وہ رشتے ہیں جن کی خاطر ہم یہاں کرپشن کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی حدیں توڑتے ہیں ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے بہت کم ہم کرتے ہیں ان رشتوں کے لیے. اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا محزنہ ہے، یہ محزنہ ہے، مجبنہ ہے، مبخلہ ہے. مبخلہ یہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے بخیل ہو جاتے ہو کہ یار بچوں کی فیس دینی ہے، ابھی فلاں کام ابھی رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، تو اپنے لیے نہیں بیچتے. دوسروں کو چھوڑیں، ہم جو بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اصلاً وہ اپنے اکاؤنٹ میں بیچتے ہیں. اللہ فقیر نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہارے لیے اکاؤنٹ کھولا ہے اللہ نے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی خیر آگے بھیجو گے، مال آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں، وہ تمہیں ملے گا اور اعظم اجرا ہوگا. لہٰذا اللہ پاک اپنی طرف سے اس میں ڈالے گا منافع تمہارے لیے. تو مبخلتکم، یہ اولاد تمہارا بخل ہے، تم اپنی ذات کے لیے بخل، یہاں تک کہ تم اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے. یعنی باپ بیمار ہو گیا بیچارہ، دوائیاں لے رہا ہے، شوگر کی دوائی اتنی مہنگی بھی اس وقت نہیں تھی، اور بچوں سے کہتا ہے، بچے پاؤں دبا رہے ہیں تو کہتا ہے پتر دعا کرو میں مر جاؤں، اب میں کمانے کی بجائے کھانا شروع ہو گیا ہوں، اب میں تمہارا حق کھا رہا ہوں. دیکھا یہ ہوتا ہے خلوص. ایسا خلوص اور ماں باپ والا کبھی بھی اولاد میں نہیں ہوتا، کبھی بھی. ان کے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، والدین کے لیے یہ خلوص نہیں ہوتا. والد یہ کہے کہ اب جو میں کھا رہا ہوں یہ تمہارے لیے میں نے بچایا تھا اور اب خود کھانا شروع ہو گیا ہوں، دعا کرو میں مر جاؤں. تو یہ مبخلتکم. اللہ پاک نے فرمایا انفقوا خیرا لانفسکم. لاہور سے آ رہے تھے گاڑی میں، بس میں رش تھا، 80s کی بات، 81 کی. تو ایک پتیسے والا چڑھا گاڑی میں، رش بہت تھا، تو کھنڈ کے ہو دیں پتیسے، تو سوکھا سڑا بیچارہ جیسے ٹی وی کا مارا ہوتا ہے. تو ایک جوان نے مذاق کیا اس کے ساتھ کہ بابا کبھی خود بھی کھا لیا کرے. اللہ کہتا ہے اپنی جان پر بھی خرچ کر دو. انفقوا خیرا لانفسکم، اولاد پر خرچتے ہو سارا کچھ، اور ادھر بنے کا بنا رہ جایا، تمہارے کام نہ آیا. کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو. جو خود اپنے ہاتھوں بھیج جاؤ گے نا، اس کی گارنٹی ہے اولاد اپنی اولاد کے لیے کرے گی. جب تمہیں بھول جائیں گے سر. تم جب اپنے آپ کے لیے نہیں بھیجتے، کوئی دوسرا تمہارے لیے کیوں بھیجے گا؟ اور تم کیسے اسے بلیم کرو گے جبکہ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے نہیں بھیجا؟ اپنا قرآن خود پڑھ جاؤ، قرآن خوانی خود کر جاؤ، خود کا طے کرو کہ آج اتنا پڑھنا ہے، ربع پڑھنا ہے، 1 رکوع پڑھنا ہے، ایک ترتیب بنا لو. اور پتہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر اس کو قائم دائم رکھتا ہے، اس کو کہ لکھتے رہو اس کے نامہ اعمال میں. یہ پڑھنے سے روکا نہیں تھا، ہم نے موت کے ذریعے اس کو روک دیا. جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے اس کا عمل چلتا رہتا ہے. تو کہا انفقوا خیرا لانفسکم. مال کو، دولت کی کہیں بھی اللہ پاک نے مذمت نہیں کی. اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ کا فضل. گناہگار پر بھی کے پاس بھی جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ، اور چھٹی کوئی نہیں. حرام تھا نا بنی اسرائیل نے کیا ہوا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، ہانڈی بھی نہیں پکانی، گاڑی بھی نہیں چلانی. چرچل کے جنازے میں اسرائیلی وزیر اعظم پیدل گیا تھا، گاڑی پہ نہیں بیٹھا تھا کہ ہفتے کا دن. قرآن کہتا ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بس جمعے کے لیے چھوڑ دو کام. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید و فروخت چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. فإذا قضیت الصلاۃ،
نماز پوری ہو جائے فانتشروا فی الارض، جاؤ جا کے کماؤ. تو کیا کہا؟ وابتغوا من فضل اللہ، جا کے اللہ کا فضل ڈھونڈو. اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں تو عبادت ہے. آپ گاڑی کے نیچے لیٹے ہیں اور پرزے کھول رہے ہیں، یہ انگلیاں اسی طرح کام میں لگی ہیں جس طرح تسبیح کر رہی ہیں، جس کے حلال کما رہے ہوں. اس طرح سورہ مزمل میں فرمایا کہ نماز کو لمبا مت کیا کرو. اماموں کو کہا نا، حضور نے فرمایا کہ من اما بقوم فلیخفف، جو قوم کی یا لوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے. اپنے نفل بے شک ساری رات کھڑا رہے، لمبے پڑھ لیں، لیکن اجتماعی نماز میں تخفیف کرے، چھوٹی صورتیں پڑھے. قرآن نے بھی یہ کہا تمہارے پیچھے وہ کھڑے ہیں جو مریض ہیں، اور وہ بھی ہیں یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، جنہوں نے زمین میں سفر کرنا ہے، ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے تاکہ اللہ کا فضل کمائے. تم اسے پکڑ کر کھڑے ہو گئے ہو. آج تمہارا موڈ بن گیا لمبی صورت پڑھنے، اس کی بس نکل رہی ہے بیچارے کی، اس نے کارڈ پینٹ کرنا ہے جا کے. تخفیف کرو، لیکن کیا ڈر؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈنے نکلتے ہیں. یہ جو کنسپٹ ہے نا ہمارے کہ جو ہم کام پہ جاتے ہیں، یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے اور اللہ کے فضل کی تلاش. یہ سارے ذرائع ہیں. اللہ نے کہا میں نے تمہارا آج کا رزق لکھ دیا، جا کے ڈھونڈو. بچہ جب اسکول سے آئے، ماں گھر پہ نہ ہو تو اسے اعتماد ہوتا ہے کہ اماں ہے نا، وہ مجھے کبھی نہیں بول سکتی. کہیں گئی بھی ہے تو میرے حصے کی روٹی پکا کے رکھ کے کہیں گئی ہوگی. اور جہاں جہاں بھی امکان ہوتے ہیں وہاں وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور اسے مل جاتی ہے. یہی معاملہ اللہ کا ہے. اللہ نے سب کو دیا ہے، کہا ڈھونڈو. وابتغوا، ڈھونڈو کہاں رکھا ہے. تم پر وہی نازل نہیں ہوگی، تلاش کرو. ایک جگہ سی وی دو، دوسری جگہ سی وی دو، ٹرائی کرو. ضروری نہیں ہے کاروبار کر لو، ریڑھی لگا لو. ڈھونڈو کہاں تمہارا اکاؤنٹ ہے. جتنا ہے جو ڈاکٹر کو ملتا ہے تمہیں اس ریڑھی سے مل جائے گا. تمہارے اکاؤنٹ میں جتنا ہوگا وہ تمہیں جہاں بھی جا کے تم ایکٹیویٹ کرو گے اس اکاؤنٹ کو مل جائے گا. اس کی فکر مت کرو، لیکن وابتغوا، ڈھونڈو. تو یہ مبخلہ ہے اولاد. اور فرمایا محزنتکم، یہ تمہارا غم ہے. بندہ اپنے لیے غمگین نہیں ہوتا، بچوں کی سوچ اسے بوڑھا کر دیتی. بیٹے کا غم اس کی کمر توڑ دیتا ہے. بچی کا دکھ، رشتہ نہیں آ رہا، باپ، یہ کینسر ہے. ایک صاحب کے یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھی پوسٹ پر تھے، کہنے لگے کہ یہ بچیاں میرا کینسر ہے. بچیاں ہی تھیں ان کی اور ان کو بیماری تھی. ڈاکٹروں نے کوئی 2-4-6 مہینے بتائے تھے. کہنے لگے یہ بچیاں میرا کینسر ہے، مجھے اس بیماری کی نہیں فکر، مجھے ان کی فکر ہے. یہ ہے محزنتکم، اولاد تمہارا دکھ، تمہارا بخل. ومجبنتکم، تمہاری بزدلی. یہ ہمیں بزدل بنا دیتی. بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ کرے، لیکن پھر سوچتا بچے رول جائیں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا.